امریکی آئین کس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ اس کا حتمی فیصلہ صرف امریکی سپریم کورٹ کے پاس ہے، اور سپریم کورٹ کے 9 ارکان جس مرحلے سے گزر کر اس کا حصہ بنتے ہیں، اس کا آغاز صدر سے ہوتا ہے۔ آج رات میں آپ سے وائٹ ہاؤس کے ایسٹ روم سے امریکہ کے صدر کی حیثیت سے اپنی سب سے اہم ذمہ داری پر بات کرنے کے لیے مخاطب ہوں، اور یہ سپریم کورٹ کے جسٹس کا انتخاب ہے۔ جب ایک مرتبہ نامزدگی ہو گئی، سپریم کورٹ کے اس نامزد جسٹس کو سخت جانچ پڑتال کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو امریکی سینٹ کی جوڈیشری کمیٹی سے شروع ہوتی ہے۔ جج بریٹ کیونو ہمارے سامنے جاب انٹرویو کے لیے آئے، جو ملک کی اعلیٰ ترین عدالت میں تاحیات تعیناتی ہوگی۔ کئی دنوں تک کمیٹی نامزد امیدوار کی ان کی عدلیہ پر نظریات اور قانون کی تشریح پر سخت سوالات کرتی ہے۔ کیا دوسرے غیر ملکی دہشت گردوں کے ساتھ تعاون کرنے والے کسی امریکی شہری کو ایک دشمن جنگجو کے طور پر پکڑا جا سکتا ہے؟ پھر کمیٹی ووٹ دیتی ہے کہ آیا نامزد امیدوار کو سینٹ کو تجویز کیا جائے یا نہیں۔ گزشتہ ہفتے کرسٹین بلازی فورڈ کی جانب سے صدر ٹرمپ کے نامزد کردہ بریٹ کیونو پر ہائی اسکول میں جنسی حملے کے الزامات کی سماعت کے بعد سینٹ جوڈیشری کمیٹی نے بمشکل امیدوار کا نام سینٹ میں بھیجا۔ کیونو اس الزام کو مسترد کرتے ہیں۔ FBI کو سینٹ کے آخری ووٹ سے پہلے ان الزامات کی تحقیقات کے لیے 1 ہفتہ دیا گیا ہے۔ پوری سینٹ جج کیونو کی نامزدگی پر آج سے غور شروع کرے گی۔ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ آئینی ذمہ داریاں پوری کی جا رہی ہیں، حتیٰ کہ اگر یہ مرحلہ غیر معمولی حد تک ابتر بھی ہو۔ بے شک صدر نے اس نشست کے لیے ممکنہ جسٹس کو نامزد کیا ہے، اور بے شک سینٹ اس پر غور کر رہی ہے، تاہم اس پر سوالات موجود ہیں کہ آیا سینٹ حقیقت میں اپنا کام صحیح طور پر کر رہی ہے۔ 100 رکن والے چیمبر میں نامزد امیدوار کی تصدیق کے لیے 51 ووٹوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ریپبلکن کے پاس 51 ارکان ہیں، ایک نمبر جو آئندہ ماہ انتخاب میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ اگر ڈیموکریٹس کیونو کے خلاف ووٹ دیتے ہیں تو انہیں نامزدگی کو شکست دینے کے لیے 2 ریپبلکن ارکان کی ضرورت ہوگی، جبکہ نائب صدر مائک پینس 50-50 سے حتمی ووٹ ڈالیں گے۔ مائیکل باؤمن کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، اردو VOA۔